رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سورت پاک، اس کے کئی نام ہیں۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو جو ہے سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے 14ویں پارے میں اس سورت کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کے اوپر 7 آیتیں وہ نازل کی ہیں جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ایک صحابی نے کوئی شخص جو ہے بیمار تھا، اس پر دم کیا۔ وہ بھی صحابی ہیں، ظاہر ہے اس زمانے میں صحابی ہیں، اور ان کو جو ہے شفا مل گئی۔ اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں نے یہ سورت مبارکہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان کو شفا ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا یہ؟ تو کہا کہ میں نے اپنے دل سے ایسے ہی پڑھ دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، تم نے صحیح کیا۔ اب یہ سورت پاک شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے، تمام کی تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین جو تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم ایک ہے اور عالمین جو ہے وہ جمع ہے، یعنی تمام عالموں کا جتنے بھی عالم ہیں وہ تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ابھی تک اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، اور مالک ہے وہ روز جزا کا، آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ مالک تو ہر وقت ہے۔ ملک بھی پڑھتے ہیں ایسے لوگ، بعض روایت میں جو ہمارے قراء حضرات ہیں اس کو مالکی یوم الدین بھی پڑھتے ہیں، لیکن اصل مالکی یوم الدین ہے روایت حفص سے کہلاتی ہے، جس میں عام طور پہ قرآن شریف پڑھا جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ قرآن کریم جو ہے 10 طرح سے پڑھا گیا ہے، جس کو اربع عشرہ کہتے ہیں، سبع عشرہ بھی کہتے ہیں۔ 7 طرح سے بھی پڑھا گیا ہے اور 10 طرح سے، جیسے جس نے سمجھا ہے اس کو ویسے ہی پڑھا گیا ہے۔ تو یہ قراء حضرات کا معاملہ ہے، خیر یہ عام فہم آدمی کا معاملہ نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، اور مالک ہے وہ روز جزا کا۔ اب یہاں تک اس کی تعریف ہو گئی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں سے بندہ جب عاجز ہو جاتا ہے، بندے کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،
اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اس کی وضاحت آگے کی گئی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستے ان لوگوں کے راستے پر، ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب یہاں بات گول مول کی گئی ہے، اس کی وضاحت جو ہے آگے چل کے آتی ہے قرآن کریم میں، وہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا، جن سے تو راضی ہوا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تو غصے ہوتا رہا، تیرا غضب نازل ہوا، اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں یعنی راہ راست ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ گمراہ ہیں، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ یہ پوری سورت پاک کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، تاکہ ہم سیدھی راہ پر چل سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو اب سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کی وضاحت جو ہے وہ قرآن کریم میں آگے چل کے 5ویں پارے میں کی گئی ہے۔ فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی۔ اب یہاں بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی اطاعت ہم کیسے کریں؟ بھئی اللہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو اطاعت تو نہیں ہوئی۔ اللہ روزہ نہیں رکھتا، اور وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اطاعت اللہ کی کرو، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کا حکم مانو، تو اطاعت کیسے ہوگی؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب رسول کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو رسول کی اطاعت کیسے کریں؟ رسول کی اطاعت کیسے کریں وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے تم پر صاحب امر ہو، یعنی تم میں سے جو تم سے اچھا ہو، تمہارا پیر ہو۔ یہاں اہل طریقت کی بات کی گئی ہے کہ جو تمہارا پیر ہے، جو تمہارا مرشد ہے، مرشد کے معنی بھی ویسے بھی ہدایت دینے والے کے ہیں، کہ مرشد ہدایت دینے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا مرشد۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے تم پر صاحب امر ہو، اس کی بھی تم پر اطاعت واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرشد کا کہنا مانیں گے، اپنے پیر کا کہنا مانیں گے۔ اطیعوا الرسول میں آئے گا تو پھر جو ہے واطیعوا اللہ میں آ جائے گا، اطاعت رسول کی بھی ہو جائے گی، اور اطاعت کی بشرطے کہ پیر جو ہے وہ شریعت کا پابند ہو، پیر خلاف شرع نہ ہو۔ اور ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ پیر کی نقل و حرکت دیکھو، اس کی جو ہے اپنے رہبر کی جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپناؤ، اس کی باتوں کو توجہ دو۔ اس کا تصور شیخ بھی اسی لیے بتایا ہے۔ فقیری میں 4 درجے بتائے گئے ہیں کہ پہلا درجہ جو ہے وہ ہے فنا فی الوجود، یعنی اپنے وجود کو ختم کرنے کے بعد اپنے شیخ کے وجود میں پناہ ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت بیگم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، تو اس آگے آپ نے فرمایا ہے کہ یعنی یار میں فنا ہوں، میں اولا یاد نہیں آ، یار کی شکل ہوں اور یار ہی میں فنا ہوں میں، یہ اصل میں فنا فی شیخ کا شعر ہے۔
یعنی وہ اتنے اپنے شیخ کی ہستی میں فنا ہو چکے کہ اپنے آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ جو کچھ بھی ہے وہ میرے اندر میرے شیخ جو ہے وہ صلاحیت کر گئے۔ تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جن لوگوں پر انعام نازل ہوا، جیسے تم نے کہا ہے انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن لوگوں پر انعام نازل ہوا۔ اب قرآن اس کی تفسیر کر رہا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، سب سے پہلے اللہ کا انعام جو نازل ہوا وہ نبیوں پر انعام نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ نبیوں پر انعام اللہ کا نازل ہوا۔ اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، اور سچوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ سچوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگر تم سچوں کے ساتھ رہو گے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، یعنی انسان جیسی صحبت اختیار کرے گا ویسے ہی وہ بنے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص مسجد میں جاتا ہے، اس نے نہ وضو کیا نہ نماز پڑھی، بس صرف جا کے بیٹھ گیا، اور وہ نمازیوں کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی نمازی ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے، حالانکہ اس نے نماز نہیں پڑھی، صرف وہ نکل کے آیا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہے نہ شراب پی، وہ شراب خانے سے لوگوں کے ساتھ نکل کے آتا ہے، تو اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی شرابی ہے، یہ بھی جو ہے بدکار ہے۔ لہذا جیسی صحبت انسان اختیار کرے گا وہ ویسے ہی بنے گا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور شہیدوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا، ایسے لوگوں پر، وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب نہ تو نبی ہے، نبوت کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور من النبیین والصدیقین، اور صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب دیا کہ آپ کو جو ہے صدیق کہا۔ آپ ہر بات پہ فرماتے تھے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ سچ ہے، اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے والشہداء، اور شہیدوں پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ اب شہیدوں کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ والشہداء والصالحین، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، اس میں جو ہے اولیاء اللہ شامل ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت، ان کی صحبت جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالک فضل وحسن اولئک رفیقا ذالک فضل من اللہ، اور اللہ کا ان کے اوپر فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور تمہارے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک صالح کی صحبت اور پوری رات کی عبادت، ایک پل کی صحبت اولیاء کی اور یہ پوری رات کی عبادت برابر نہیں۔ ایک عالم سو رہا ہے اور ایک جاہل عبادت کر رہا ہے، تو عالم کا سونا جو ہے وہ جاہل سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو بس آج اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اس قرآن کریم میں اصل میں اور آگے جل کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جس طرح کے اصحاب کہف، وہ ولی تھے، ان کا کتا ان کے ساتھ گیا۔ اب دیکھیے جب ان کے ساتھ کتا گیا تو انہوں نے اس کو بھگانا چاہا، لیکن وہ ڈٹا رہا اور بھاگا نہیں، تو اس کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا، اور قرآن کریم میں یہ ذکر کیا کہ وہ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہی کتا جنت میں جائے گا انشاءاللہ، زندگی بخیر رہی۔ تو اس چیز کا ذکر جو ہے اگلی 11 میں کریں گے، کیونکہ وہ لمبی بات ہے اور بات زیادہ ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔